بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن ملجم نے حملہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے۔ 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بیٹوں، میں تم کو اور اپنی ساری اولاد کو اور پورے خاندان کو اور ان تمام لوگوں کو جن تک میری یہ وصیت پہنچے ان سب سے مخاطب ہوں۔ اے میرے بیٹوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ زندگی میں ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہنا اور تقوی اختیار کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس کے ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ رکھنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ کچھ معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ اس کی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھنا، اس کی بندگی اور عبادت کے معاملات کو درست رکھنا، یعنی ایمان اور یقین میں، اطاعت و فرما برداری میں، توکل اور بھروسے میں، خشوع و خضوع میں اور اخلاص میں، اللہ کے دین پر قائم رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع میں، ان کی تعظیم و تکریم میں، آپ کے دین کی خدمت و نصرت میں ہمیشہ ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، بزرگوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ پھر تمام مخلوق کے ساتھ جس سے بھی تمہارا واسطہ پڑے، اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، امیر ہو یا غریب، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب سے معاملات کو درست رکھنا، آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھنا اور ان کو سنوارتے رہنا۔ تمہاری زبان اور تمہارا کوئی عمل کسی کو نقصان پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ کسی سے نفرت نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو دکھ و تکلیف نہ دو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کا دل نہ توڑو۔ کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی حاجت روائی کرو، دکھی ہو تو اس کے لیے سکون کا سبب بنو، پریشان حال ہو تو اس کے لیے باعث راحت بن جاؤ۔ سب کے حقوق ادا کرو، آپس کے رشتوں کو ٹوٹنے نہ دینا، کشیدگیوں اور رنجشوں کو مٹانا، ناراضگیوں کو ختم کرنا اور دلوں میں وسعت پیدا کرنا تاکہ رشتے استوار رہ سکیں۔ فرمایا، میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنا فرض روزے اور فرض نمازوں سے کئی گنا زیادہ افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ فرمایا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کا سہارا بننا۔ تمہارے ہوتے ہوئے یتیم بھوکے نہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور تمہارے ہوتے ہوئے یتیم ہلاک ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ ہمسایوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائیگی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ شاید انہیں وارث بنا رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا اور دین میں اوروں سے آگے بڑھ کر سبقت لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔
فرمایا خبردار خیانت نہ کرنا، نہ کسی کی غیبت کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا، نیکی کا حکم دینے والا بننا اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ اگر تم نے اس عمل سے ہاتھ اٹھا لیا، یعنی امر بالمعروف نیکی پھیلانے سے رک گئے اور برائی کو روکنے کی کوشش نہ کی، تو پھر تم پر بد کردار اور خائن لوگوں کو حکمران بنا کر مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر تم اگر دعا مانگو گے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا جس چیز کے بارے میں علم و فہم، یقین اور پختہ معلومات نہ ہوں، اس کے متعلق بات نہ کیا کرو، اس کے بارے میں زبان نہ کھولو۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھایا کرو۔ فرمایا دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے۔ فرمایا سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، سب سے بڑی وحشت غرور اور خود پسندی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا۔ بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ تم سے دور بھاگے گا۔ بد کردار سے دوستی نہ کرنا، وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا۔ اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ شراب کی مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، لہذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور برے لوگوں کی صحبت کے اثرات سے بچے رہنا، ان کی دوستی اور مجلس سے دور رہنا، برے لوگوں کی صحبت سے اور برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بچے رہنا۔ اچھے اور برے کا پیمانہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا کہ زندگی میں بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہے، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور اور ناتواں پر کیا جائے۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر جو کچھ ان کی نافرمانیوں کے سبب بیتا اور کیسے عذاب آئے، وہ سب یاد دلاتے رہنا۔ جو اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے تو کس طرح سے گرفت میں لائے گئے، انہوں نے حق کو جھٹلایا تو کیسے سزا پائی۔ کیسے بدمست لوگ اپنی سلطنت اور حکومت کے نشے میں اوندے گرا دیے گئے، ان کے محلات کھنڈرات میں بدل گئے، جن کا نام ایک وقت میں گونجتا تھا پھر ان کا نشان تک نہ بچا۔ میری وصیت کو سمجھو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے، اور اس علم میں بھلائی نہیں جو فائدہ مند نہ ہو۔ میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اور اسی سے حال و مستقبل اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے دعا گو ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔